اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، جس طرح ہم سلسلہ وار یہ درس قرآن ہم جو تراویح کا حصہ پڑھا جاتا ہے اس کا ہم ترجمے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک خلاصہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو آج 13 رمضان المبارک یعنی کل کے لیے تراویح ہونی ہے، اور اس میں سورۃ کاف کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد سورۃ مریم ہے، پھر سورۃ طٰہٰ ہے، اور پھر سورۃ انبیاء ہے۔ اب انبیاء کا کچھ حصہ پڑھا جائے گا۔ تو اب اس میں جو سورۃ کہف ہے وہ کل ہم نے 15 پارے تک اس کو پڑھ لیا تھا۔ تو اس سے آگے وہ جو واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا، تو اس میں انہوں نے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ایک بچہ دیکھا اور اس کو انہوں نے مار دیا۔ تو جب بچے کو مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ بھئی آپ نے ایک بے گناہ بچے کو کیوں مار دیا؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو بالکل خاموش رہنا؟ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے کہ آپ اگر میں بولوں نا تو پھر بے شک آپ اور میری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک شرط لگا لی، تو پھر وہ چل پڑے۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو ایک آبادی آئی جس میں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ کھانا مانگا تو لوگوں نے نہیں دیا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو دیوار تھی وہ تعمیر کر دی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے بھئی آپ نے دیوار کیوں تعمیر کی؟ حالانکہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ ان سے مزدوری لے لیتے اور اس سے ہم کھانا اپنا خرید سکتے تھے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ مسلسل بولے تو اب آپ کی اور میری راہیں جدا ہو گئیں، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہو، اس کی وہ حکمت کیا تھی۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ وہ جو کشتی ہم نے توڑی تھی نا وہ غریب لوگوں کی تھی، روزگار تھا۔ تو آگے جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ کوئی کشتی جو بے عیب ہوتی تھی اس کو وہ پکڑ لیتا تھا۔ تو ہم نے اس لیے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ اس کا بادشاہ وہ پکڑے نہ اور ان کا روزگار کا سلسلہ چلتا رہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو بچہ تھا وہ فرمایا کہ وہ جو بچہ تھا نا اس کے والدین وہ بچے کے ساتھ اتنی پیار کرتے تھے، اور یہ جو بچہ تھا نا اس نے بڑے ہو کے یہ کفر میں چلے جانا تھا، اور اس کے جو والدین تھے ماں باپ وہ بھی کفر میں چلے جاتے۔ تو ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو یہ مار دیا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو ایک پاکیزہ اولاد دی۔ اس کے بعد لفظ آیا زکوٰۃ کا۔ تو اب یہ مہینہ میں رمضان کا زکوٰۃ بیسیکلی نا پاکیزہ پاک صاف کرتا ہے، مطہر کرتا ہمارے مال کو نا، تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کا لفظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ، وہ اس کے بعد اولاد ملی تو پھر وہ جوان ہوئی اور اس طرح، بلکہ مختلف تفسیروں میں اور آتا ہے کہ وہ جو اس کے بعد جو پیدا ہوئی ان کی بچی، اور اس میں سے 13 نبی پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، وہی بہتر جانتا۔ ہم اکثر بعض اوقات اگر کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس میں کوئی اور حکمت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا، اب وہ اس کی حکومت تھی، شرق تا غرب اس کی حکومت تھی۔ تو اس جی دیوار کا واقعہ نہیں بتایا، جو دیوار کیوں بنائی اس کی حکمت؟ ہاں دیوار والی، وہ دیوار کا یہ تھا، انہوں نے کہا وہ جو دیوار تھی بیسیکلی انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، وہ 2 بچوں کی تھی، یتیم بچے تھے، اور ان کے نیچے ان کے والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا، تو اگر وہ گر جاتی تو ان کی نشانی نہ رہتی، تو ہم نے اس لیے تعمیر کر دی تاکہ وہ بچے جب جوان ہوں گے تو ان کو بتا دیں گے باقی، اور وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اور انہوں نے یہاں پہ ایک لفظ بولا ہے، اب دیکھو قرآن پاک ہے، یہ جتنے بھی لفظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو والدین، اس بچے کے جو والد تھے وہ نیک اور صالح تھے۔ یعنی کہ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے اگر ہم نیک اور صالح عمل کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کا آٹومیٹیکلی اللہ پاک ایسے غیب سے بندوبست کر دیتا اور محافظ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اگلا وہ جو قصہ ہے ذوالقرنین کا، تو ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو لے کے مغرب کی طرف گئے، بالکل اینڈ پہ جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ مشرق کی طرف سفر کیا، پورے اینڈ کنارے پہ گئے، وہاں دیکھا جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، تو ادھر ایک قوم تھی وہاں پہ جن کی نہ زبان سمجھ آتی تھی اور وہ براہ نہ ننگے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ چلے اور درمیان میں ایک جگہ پہ آئے، وہاں پہ کیا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان ایک قوم تھی، اور وہ جو قوم تھی انہوں نے پھر کہا ان کو ان کی کچھ بولی سمجھ آتی تھی۔ یہ سارے لفظ قرآن پاک میں جو میں نے
سمجھ آتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نا ہمیں یہ جو دوسری سائڈ سے نا لوگ آتے ہیں وہ جو قوم ہے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ دیوار تعمیر کر کے دے دو. تو آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں نا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. آپ نے کہا ٹیکس کی کوئی نہیں اللہ پاک نے دیا ہوا سارا کچھ. تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ آپ نا لوہے کے وہ لے کے آؤ بلاک اور آپ میری اس طرح مدد کر دو. تو وہ پھر لوہے کے بلاک لے کے آتے تھے. جب بلاک انہوں نے لگا دیے سارے بہت بڑی دیوار 2 صدفین 2 چوٹیاں تھیں پہاڑوں کی جب لگا دیے تو پھر آپ نے کہا کہ آگ جلاؤ اور آگ جلا کے اس حصے کو بھی گرم کیا اور پھر کہا کہ تانبا گرم کر کے لے آؤ. تانبا گرم کر کے آیا گیا اور اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا. تو پھر فرمایا کہ اب یہ مضبوط ہو گئی ہے اس کو کوئی سوراخ ہی نہیں کر سکے گا اور ادھر سے حملہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ آگے روایت میں آتا ہے کہ وہ جاجوج مجوج ہے وہ جو ہم کہتے ہیں نا قیامت کے دن. تو اس یہ سورۃ کاف کا کہتے ہیں کہ اگر آخری 10 آیتیں کوئی پڑھ لے گا نا تو یہ جو فتنہ جاجوج مجوج جادال کا فتنہ ہے اللہ پاک اس کو محفوظ کرے گا. اور یہ جو اکابرین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر جمعہ کو یہ سورۃ کاف کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے اور اس سے اس کا ایمان مضبوط اور محفوظ رہے گا. پھر اس کے بعد آگے ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جو سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے سمندر ساری سیاہی بن جائے اور قلموں کے ذریعے لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بزرگی اس کی شان کی وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے. پھر فرمایا اسی طرح اگر ایک سمندر بھی ملا دیا جائے اس میں اب سمندر کتنا بڑا ہوتا وہ سیاہی بن جائے لکھنے والی تو وہ پھر بھی ختم نہیں ہوگے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں لیکن میرے اوپر وہی آتی ہے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرتا ہے نا وہ نبی ہوتا ہے جس سے بھی کرے. تو اس کے بعد پھر آگے سورۃ مریم ہے یہ شروع ہو جاتی ہے. یہ سورۃ مریم یہ بھی مکی سورت ہے اور یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اب حروف مقطعات ہم نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے اور جہاں پہ یہ آتے ہیں اس میں قرآن پاک کی فضیلت ہوتی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا لوگوں کو بس اتنا پتہ چلا ہے باقی کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا. اب یہ حضرت مریم علیہ السلام اب یہ جو ہے صورت اس کے اندر 12 انبیاء کا ذکر ہے 12 انبیاء کا. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام ان سے جس طرح بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ذکر ہے. پھر اس طرح اس میں یہ بھی ہے کہ 5 انبیاء کے بارے میں وذکر فی الکتاب مریم کہ مریم کے اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو. پھر اسی طرح یہ جو ہے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ ان کا بیٹا نہیں تھا بڑھاپے میں چلے گئے تو انہوں نے دعا مانگی یا اللہ پاک مجھے بیٹا دے. تو وہ جو بیٹا ہوگا وہ وارث بنے گا صرف تیرا یعنی نام اس کو پھیلائے گا اس کے لیے میں کہتا ہوں نہ کہ جائیداد کے لیے. تو پھر بڑھاپے میں ان کو خوشخبری دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن پاک میں 2 جگہ پہ نا اسی صورت میں آیت ایک نازل ہوئی ہے جس میں ہے کہ سلام ہو یحییٰ پر ان کی پیدائش کے دن پر ان کے وفات کے دن پر اور اس دن پر جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اسی طرح حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سلام ہو میرے ولادت کے دن پر میری وفات کے دن پر جب میں اٹھایا جاؤں گا. تو اسی سے یہ جو میلاد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ تذکرہ کرتے ہیں یا جشن وہ اسی آیت سے لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے اب یہاں پہ پوری وہ تفصیل دی گئی ہے کہ حضرت جو مریم علیہ السلام تھے وہ جب ایک باقرہ یعنی نوجوان خاتون تھی تو انہوں نے کیا کیا وہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملا کہ وہ تھوڑے سیپریٹ ہو گیا اور جبریل امین آئے اور آ کے انہوں نے ان کو پھونک مارا سینے میں. تو ان کو اللہ پاک نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی پیدائش کے لیے ان کے اندر وہ آثار پیدا ہو گئے. تو پھر ان کو یہ حکم ملا کہ آپ بیت المقدس میں سیپریٹ جگہ پہ چلی جائیں. تو وہ ادھر بیٹھ گئی اور وہاں پر جب رہنے لگی تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اور ضمناً ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کثرت سے ذکر آیا تو میں ان کا بتا دیتا ہوں پیریڈ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1200 عرصہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 3,500 سال کا بنتا ہے. اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یہ جو یہودی ہیں وہ بھی ان کی اولاد ہیں ان کی امت کہلاتی ہیں اور ہم بھی اور عیسائی بھی ان کی امت کہلاتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ان کی امت کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی.
تو وہ پھر حضرت مریم علیہ السلام ان کو جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کی ساری کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو درد زے ہوئی، وہ پھر بڑے بے چین ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو حکم ملا کہ آپ وہ ایک کھجور درخت وہ اس کو تنی کو ہلاؤ اور توڑو تو اس میں سے رطبن جنین تازہ پکی ہوئی کھجوریں آئیں گی، تو انہوں نے وہ کھجوریں کھائیں، ان کے نیچے چشمہ جاری ہو گیا اور اس طرح ان کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہوئی تو وہ پھر وہاں سے نکل کے اپنے وہ علاقے میں جب آئی آبادی میں تو انہوں نے سب نے مذاق اڑایا، وہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا والد بھی صحیح تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، اس کو کہا کہ آپ کے والد بھی صحیح تھے، آپ کی والدہ بھی پاکیزہ تھی، تو پھر آپ نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خاموش ہوں، اسی بچے سے پوچھو، وہ اس پگوڑے میں تھے تو انہوں نے کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول، اس طرح کر کے پھر حضرت اس کے بعد چلتے چلتے پھر اس کے بعد ہے، پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو ونسو کا یہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے، جو شیطان کے بندے جو کفر کرتے ہیں نا ان کے بارے میں ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم وفد کے ساتھ متقین لوگوں کو یعنی پروٹوکول کے ساتھ ان کو جنت میں لے جائیں گے، ان کو اکٹھا کریں گے، اور پھر وہ جو دوسرے مجرمین ہیں ان کو کہا ہے کہ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ مجرموں کو ہم ہانکتے ہوئے پیاس کی حالت میں شدت میں ان کو لے کے جائیں گے جہنم کی طرف، اور فرمایا گیا ہے کہ لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ ان کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے جو رحمان اور جن کو اذن دیا گیا، عہد دیا گیا۔ اب قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ بھی ہماری شفاعت کرے گا، حافظ یہ شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے جو وفات پا جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے اپنے ماں باپ کی، اور پلس یہ جو حافظ شہید ہوتے ہیں جو وہ بھی شفاعت کریں گے، اور یہ جو فرمایا گیا یہ ان بتوں کے بارے میں ہے۔ پھر اسی طرح آگے چل کے آگے پھر ہے حضرت سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ یہ بھی ہے مکی سورت ہے اور یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو طٰہٰ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لقب بھی ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورۃ طٰہٰ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 89 آیتوں میں ذکر ہوا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلایا کوہ طور پہ، اور وہ چنگاری کعبہ سن لفظ آیا نا، چنگاری لینے کے لیے آئے، جب آئے تو اللہ پاک نے پھر ان کو کہا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کا کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نا جھاڑتا ہوں درختوں کو، اور اپنی بکریوں کے لیے میں وہ پتے جھاڑتا ہوں۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موک ڈرل کروائی ادھر، پہلے پیغام بھیجنے سے پہلے، جیسے ہمارے HSC والے بیٹھے یہ بھی کرواتے ہیں موک ڈرل۔ اب موک ڈرل اللہ پاک نے یہ کروائی، ان کو کہا کہ یہ جو چھڑی ہے نا اس کو آپ نیچے پھینکو، تو نیچے پھینکا سانپ بن گیا، تو آپ دوڑے، جو ہی دوڑے تو آپ کو پھر حکم ہوا کہ آپ دوڑو نا، اس کو پکڑو، پکڑا تو وہ دوبارہ وہ بن گیا آسا، چھڑی بن گئی۔ پھر اس کے بعد اس میں وہ ہاتھ کا کہا کہ ہاتھ بغل میں مارو، جب بغل میں، اور پھر اس کو ایسے کرو تو روشن ہو گیا۔ یہ جب نشانیاں مل گئیں تو ان کو فرعون کی طرف بھیجا، اب وہ فرعون کی طرف گئے، یہ اس کا سارا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اس کے اندر پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ جب بچے تھے پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دیا، تو پھر آگے جا کے وہ جو انہوں نے اٹھایا، فرعون کی بیوی نے انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے اٹھا کے گھر لے آئے، تو پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی پرورش بھی ان کے گھر میں ہوئی، اور پھر ان کی والدہ کا ایسا سبب بنایا گیا کہ انہوں نے ہی دودھ پلایا۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے یہ اس میں بڑا حضرت پھر وہ یہ ہوا کہ حضرت جو موسیٰ علیہ السلام تھے نا وہ جب کوہ طور پہ گئے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے دوبارہ، تو پیچھے بھائی کو ساری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے۔ اب ایک سامری سنیارا تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بچڑا بنایا سونے کا، اور اس بچڑے میں ادھر ہی جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا تو اس کے جہاں قدم لگتے تھے اس سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا گائے کی طرح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو پیچھے ایک آئی ہے جو پیچھے صورتیں پڑتی اس میں تھا کہ بھائی کو ایسے بالوں سے پکڑ کے ایسے جھڑکی دی، اور پھر یہاں پہ آیا کہ اس کو داڑھی سے پکڑ کے ہلایا۔ تو پھر وہ جو حضرت ہارون ہے انہوں نے کہا کہ اے بھائی یہ جو لوگ تھے نا یہ مجھے مار دیتے، یہ مجھے کمزور سمجھا مار دیتے، اور یہ کہ آپ نا ان کے سامنے یہ میرے دشمنوں کو خوش نہ کرو جو نفسیاتی ہماری خواہشات، یہی لفظ ادھر بھی آئے ہیں۔ تو اس طرح چلتے چلتے پھر آگے اس کے بعد سورۃ انبیاء اس کا ذکر ہے
اب یہ جو صورت انبیاء ہے اس میں بیسیکلی 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے، 17 انبیاء کرام کا۔ اس میں ایک ہے کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یہ جو ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف قرآن پاک، اس میں ذکر نصیحت بھی ہے، اور اس میں ایک اور ترجمہ بھی لیا جاتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو پھر اسی طرح چلتے چلتے پھر آگے یہ جو صورت تا تھی نا، اس میں ایک چیز تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا، 114 آیت ہے، اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زدنی علما، یہ جو قال رب زدنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ فرما دے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی ایک نعمت کے لیے کہ اس کی دعا مانگ کہ اس کی میں اضافہ ہو جائے سوائے علم کے۔ تو علم کے لیے اللہ پاک نے خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب آپ دعا مانگ کہ اے اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ جو ہم تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں یہ بھی علم میں اضافہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔